أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ مولانا عظیم۔ پچھلی آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات لیے اور وہ سارے امتحانات کے اندر بکلمات فاتمہن پورے اترے، تو پھر ہم نے ان کو انعام کیا دیا، قال انی جاعلک للناس اماما، تو ہم نے ان کو پوری انسانیت کا، پوری ذریت کا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ رہنما بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ نے ان کو پوری انسانیت کے لیے امام بنایا، رہنما بنایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کا کیا کرو گے، میری ذریت کا، میری نسل کا؟ تو اللہ فرما قال لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم لوگ ہیں ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، جو کافر ہوں گے، ظالم ہوں گے، ہاں جو نیکوکار ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر انعام عطا فرمائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے نسل حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر اللہ نے 12,000 انبیاء بھیجے۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ کیا کرو، میرے اس گھر کو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو دونوں کو حکم دیا، ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اس کو پاک کر دو، صاف کر دو میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین عبادت طواف، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی جو وہاں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے اس گھر کو ایک بتوں سے صاف کر دو، اسی طرح ویسے زہری گندگی سے، ناپاکی سے اس کو کیا کر دو، پاک کر دو۔ اور یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی پھر چند دعاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ فرمایا اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو، ھذا بلدا، اس وقت یہ نہیں نکرہ لفظ بولا ہے، بلد، اس وقت کوئی شہر وہاں آباد نہیں تھا، تو ایک قبیلہ جرہم نہیں تھا وہاں جو پانی کو دے کے آیا تھا، آب زمزم کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اس شہر کے لیے کیا کی ہے، دعا کی۔ کہتے ہیں نا ہر شہر کو آباد کرنے کے علاوہ کوئی نہ کوئی بانی ہوتا ہے جہاں وہ آباد ہوتا ہے، تو اس مکہ شہر کو آباد کرنے والے کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس کے لیے کیا کی، دعا کی، یا اللہ اس شہر کو ھذا بلدا آمنا، امن والا بنا دے۔ اب کیا ہے، اللہ نے اس کو ایسا امن والا بنایا کہ وہاں کفار مکہ بھی، جتنے بھی بڑے بڑے کافر ہوتے تھے، جانی دشمن بھی آ جاتا تھا، جب حدود حرم کے اندر، مکہ کے اندر داخل ہو جاتا تھا تو کیا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اسی طرح حکم کیا ہے کہ جب وہاں جنگلی جانور یا کوئی شکار کرنے والا کوئی جانور ہوتا ہے تو حدود حرم کے اندر اس کو بھی پتہ ہوتا ہے مجھے کسی نے شکار نہیں کرنا، وہ بھی کیا عام سڑکوں پہ کیا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایسا امن والا شہر بنایا کہ وہاں جنگل کے جو جانور ہیں تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں، امن کے اندر ہوتے ہیں، قتل و غارت نہیں ہے۔ سارے جو ہے کفار مکر بھی اس شہر کا کیا کرتے تھے، ادب کرتے تھے۔ اللہ نے ایسا اس کو امن عطا فرمایا، ھذا بلدا آمنا۔
اور دوسری دعا کیا کی؟ ورزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ اس کو، اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، اس کا پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ اس کو کاشت کے قابل بنا دے، فرمایا پھلوں کا رزق۔ اب پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پھل ہوتے ہیں، جس کونے بھی ہوتے ہیں، تو کیا ہے وہ ضرور ضرور کیا ہوتے ہیں، وہ بیت اللہ کے اندر یعنی مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں۔ یعنی ایسے ایسے پھل وہاں موجود ہوتے ہیں کہ جہاں کاشت ہوتے ہیں وہاں دنوں میں نہیں ملتے جس وقت، لیکن کیا ہے مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر وہ پھل کیا ہوتے ہیں، وہ مل رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ فرمایا ورزق اہلہ من الثمرات، یعنی اس کے گھر والوں کو، اس کے رہنے والوں کو جو مکہ کے اندر رہیں گے، یا اللہ ان کو تو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی ان میں سے اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے ایمان والوں کے لیے دعا کیا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ کس کو؟ جو ان میں سے ایمان لے کے آئے باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر کیا کرے، جو یقین رکھے، ایمان لے کے آئے، اس کو یہ تو کیا بنا دے، امن والا بنا دے اور اس کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ لیکن اللہ فرما قال ومن کفر فامتعہ، یعنی یہ پھلوں کا رزق اور امن والا شہر میں کس کے لیے بناؤں گا؟ سب کے لیے بناؤں گا۔ پچھلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، قال ومن ذریتی، جب اللہ نے پیشوا، رہنما بنایا، امام بنایا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی، قال ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا بنے گا؟ تو اللہ فرمایا تھا کہ ظالموں کو ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں مانگی، پھر خود ہی ایمان والوں کا تذکرہ فرما دیا، اللہ تو یہ رزق کن کو دینا؟ جو اللہ پر، تیرے اوپر کیا کرے، ایمان رکھے اور آخرت کے دن پر یقین رکھے۔ تو اللہ فرمایا کہ نہیں، قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، جو کفر کرے گا میں اس کو بھی دوں گا رزق، کیونکہ رزق کا رازق کون ہے؟ فرمایا کہ جو مجھے مانے گا اس کو بھی رزق عطا فرماؤں گا، جو نافرمان ہوگا، جو میرے سامنے نہیں جھکے گا، اس کو بھی یہ نفع ملے گا۔ یعنی مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر جو بھی کافر ہوگا، مشرکین مکہ تھے، اب ان کو بھی کیا ہے، رزق تو دیا جاتا تھا، امن میں کے اندر وہ بھی رہتے تھے، ان کے ساتھ بھی کوئی جنگ و جدل نہیں کرتا تھا۔ وما قال ومن کفر فامتعہ، وہ بھی نفع اٹھائیں گے قلیلا، لیکن تھوڑا سا، یعنی دنیا کے اندر نفع کیا کریں گے، وہ اٹھائیں گے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر ہم اس کو مجبوراً کھینچ کے لائیں گے جہنم کی طرف۔ یعنی دنیا کے اندر تو نفع اٹھا لیں گے، پھر اسی کو ہی وہ سب کچھ سمجھنے لگ جائیں گے، یہاں سے جانے کو ان کا دل نہیں کرے گا، موت پر ان کا یقین نہیں، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، تو پھر ہم ان کو کھینچیں گے، ان کو زبردستی لے کے آئیں گے جہنم کی طرف۔ وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کیں، بنایا۔ اب بیت اللہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا؟ وہ آتے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر طوفان نوح جب آیا تھا تو وہ سارا مٹ گیا، لیکن اس کی صرف بنیادیں زمین کے اندر رہ گئی تھی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھڑا کیا، لیکن پھر اس کے بعد کافی یعنی وہ طوفان آتے رہے، منہدم ہو گیا۔ لیکن پھر جب حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، اس وقت جب انہوں نے وہ بیت یعنی کنواں بھی ابھی زمزم جو ہے وہ دب چکا تھا، تو ان کو پھر خواب آیا، وہ خواب کے ذریعے انہوں نے کیا، اس کنویں کو دوبارہ کھودا۔ تو فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، یعنی بیت اللہ کی، تو انہوں نے کیا کہا، ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ ہماری جو عبادت ہے، یا جو کام ہم کر رہے ہیں، اس کو تو کر لے قبول، ہماری طرف سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو کیا کرنے والا ہے، سننے والا بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے، کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، سارا تیری ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری ایک اور دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو بھی فرما بردار رکھنا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین، کہ اللہ ہم دونوں کو بھی کیا کرنا، فرما بردار رکھنا اپنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور
ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت، ایک ایسی امت، ایک ایسا گروہ پیدا کرنا جو تیرا فرمان بردار رہے۔ یعنی اب ہم سو کہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پیچھے ہماری جو ضروریت ہوگی، جو اولاد ہوگی، اس میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیچھے رکھنا جو فرما بردار ہو، جو ہماری بات کو مانتی رہے، ہماری پیروی کرتے رہے اور تیرا حکم مانتی رہے۔ ارینا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں حج کے مناسک، حج کے طریقے بھی سکھا دے۔ یعنی ہم نے اب بیت اللہ تو تعمیر کر دیا ہے، اس کے مناسک کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کس نے سکھانے ہیں؟ تو اللہ فرمایا تو اللہ وتب علینا، ہمیں وہ بھی سکھا دے، ہماری توبہ بھی قبول کر لے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو کیا ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ آخر کے اندر پھر ایک اور دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے ہمارے رب بھیج دے ان میں سے رسول، انہی کے اندر، یعنی انہی کے اندر ان میں سے ایسا رسول بھیج جو کیا کرے، یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب، جو تلاوت کرے ان کے اوپر تیری آیات کو، ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب سکھائے، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں سکھائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے 4 کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گنوائے اور دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تو اس وقت دعا کی تھی، یا اللہ ان کے اندر کیا کر دے، اب ایسا رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، تاکہ ان کو بات اس کی سمجھ آ جائے۔ تو پہلا اس کا کام کیا ہوگا، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری کتاب کی تلاوت کرے گا ان کے اوپر، ان کو پڑھ کے سنائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، اور انہیں کتاب سکھائے گا، اس کے اندر جو باتیں ہوں گی وہ سکھائے گا، تیرے احکامات ان کو بتائے گا۔ والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، یعنی جو تیری طرف سے اچھی باتیں ہوں گی، یعنی کام والی باتیں ہوں گی، کامیابی والی باتیں ہوں گی، وہ ان کو سکھائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، ان کو پاک صاف کرے گا، گناہوں سے، نجاست سے نکال کے ان کو راہ راست پہ لائے گا، طریقے پہ لائے گا، اور ان کو پاک کر دے گا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یعنی ساری ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تو اس وقت اس سے پہلے بھی دعا مانگی اور اس کے بعد بھی پہلے دعا مانگی ان کو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، ان کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ اور جب بیت اللہ تعمیر کر دیا اس کے بعد فرمایا کہ یا اللہ یہ ہم نے بنا دیا ہے، اب ربنا تقبل منا، اس کو تو کیا اللہ قبول کر لے، اور ان کے اندر کیا، اور ہمیں بھی فرما بردار رکھنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو، ایسی جماعت کو بیدار کرنا جو ہماری فرما برداری کرتی رہے، جو صحیح راستے پہ چلتی رہے، اور ہمیں مناسک حج، یعنی حج کے جو طریقے وہ بھی سکھا دے، اور ان کے اندر اپنا رسول بھیج دے جن کو قرآن کی تلاوت کرے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو حکمت کی باتیں سکھائے، ان کو پاک کر دے۔ اللہ عمل کی